السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ گزارشات آپ لوگوں سے کرنی ہے، جو بہت سارے کوسچنز ذکر اللہ اور اس کے طریقہ کار اور کچھ اور بھی بنیادی باتیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں، کیونکہ ہم اس راہ طریقت کو اب پریکٹیکلی پرفارم کر رہے ہیں، تو پریکٹیکل چیزوں میں بہت ساری چیزیں اگر اس میں معاملات بہتر نہ ہوں تو وہ پھر صحیح طریقے سے آپ اس کی فیض و برکات نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو میں ذکر کا طریقہ تھوڑا سا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، کل بھی آپ کو ذکر کے متعلق بتایا ہے۔ پہلے تو ذکر کا تھوڑا سا انوائرمنٹ سمجھ لیں کہ آپ اگر ذکر کر رہے ہیں تو انوائرمنٹ کیسا ہو ذکر کرنے کے لیے۔ ذکر کرنے کے لیے بہترین وقت وہ ہے جس میں آپ کو تنہائی میسر ہو، جب آپ تنہا ہوں اور آپ کا دل بھی ذرا تھوڑا سا مطمئن ہو، کیفیات ایسی نہ ہوں، اور کوشش کریں کہ کوئی آپ سیپریٹ جگہ پہ بیٹھ جائیں، کوئی کمرہ ہو، کوئی ایسی اکیلی جگہ ہو، اور اگر کمرہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو روشنی کم کرنے کا معاملہ ہے، کم روشنی کر لیں اور کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ تسلی سے 30 منٹ بیٹھ سکیں۔ اگر آپ کی پریکٹس فرش پہ بیٹھنے کی یا جائے نماز پہ بیٹھنے کی نہیں ہے تو آپ پہلے کسی نرم جگہ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں، پریکٹس کریں تو کوئی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی معاملات۔ اور جو بھی آپ کو اچھی سی اگر خوشبو لگا لیں، اچھا انوائرمنٹ آپ کریٹ کر لیں، جیسے کوئی ایک تصوف اور روحانیت کا انوائرمنٹ بن جاتا ہے، اس انوائرمنٹ کو پہلے تھوڑا سا کریٹ کر لیں، یہ آپ کو ذکر اللہ کرنے میں اور آپ کو باطنی صفائی کرنے میں بہت زیادہ مدد دے گا۔ یہ تو اس کی جو ہے نا جنرلائز انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے جو ذکر کرنے سے پہلے کس طریقے سے معاملات کو دیکھنا ہے۔ پھر میں آپ کو اب ذکر اللہ اور جو موسٹلی پوچھے جانے والے کویسچن ہیں میں آپ کو ان کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے جب ذکر اللہ کے لیے بیٹھنا ہے تو آنکھوں کو بند کر لینا ہے، آنکھیں بالکل بند ہوں، اس میں نہ زبان حرکت کرے گی، کوئی بھی ہمارا جو ہے نا معاملہ حرکت والا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں نہ زبان آپ کی خاموش رہے گی، بس اس کا ہمارا جو مین ہے سانس کے ساتھ معاملہ ہے، جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینے وچ مقام ہے کہدا سن مرشد گل سمجھائی ہو، ایو سا جو آوے جاوے ہور نہ کوئی شیکائی ہو، اس میں اعظم آکن ایا سر الہی ہو، ایا موت حیات ہے باہو، ایا بھید الہی ہو۔ یہ جو سانس ہے نا، یہی سب کچھ ہے۔ آپ کا سانس آلریڈی ذکر اللہ کر رہا ہے۔ جو آپ لوگ میں سے اب ان میں سے آپ ذاکرین بن جائیں گے، آپ میں سے جو سمجھ جائے گا اس چیز کو، تو اس کا وہ سانس ذکر کر رہا ہوگا، جو یعنی کہ جانتا ہے تو وہ ذاکر ہے، جو غافل ہے تو وہ ویسے ہی غافل ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ تو آپ کو یہ سب سے پہلے اب ذکر کا طریقہ کار تھوڑا سمجھ لینا ہے۔ آنکھیں آپ نے بند کر لی۔ اب اگر آپ کا لطیفہ قلب پہ ہم ذکر کی طرف ہماری توجہ ہے جس طریقے سے، تو آپ اپنے سر کو لطیفہ قلب کی طرف تھوڑا سا جھکا لیں گے۔ آپ اس پوائنٹ کو پہلے آپ نے نا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو انگلی سے پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت وہ انگلی ہی رکھے رہیں گے، اس کی مقصدیت فقط یہی ہے کہ آپ نے وہ انگلی اس لیے رکھنی ہے کہ آپ اپنے جو نشانہ ہے، آپ کا جو آپ کی ہو کی ضرب ہے، وہ آپ صحیح جگہ پہ لگانا سیکھ لیں۔ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ اب ضرب صحیح لگا رہے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے آپ ہمیشہ وہ اپنی انگلی وہاں رکھے رہیں، بالکل اس کی کوئی کتن ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سارا کا سارا تصور کے معاملات ہیں، تصور میں آپ جس طریقے سے اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالی بہتری آتی جائے گی۔ تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا، سر جھکا لیا، اب آپ نے سانس لینا ہے، اللہ اندر آپ کی یہ سانس، آپ کی سانس کے ساتھ آپ نے اللہ کہنا ہے، اس میں نہ زبان ہلے گی نا، اور ہلکا سا سر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تاکہ آپ کا سانس ناف سے ہوتا ہوا آپ کے فور ہیڈ کے درمیان تک آئے، جو آپ کا
نفس کا سر ہے، یہ تلوار چلے آپ کے نفس کے اوپر، آپ کے جو نفس کے پاؤں سے لے کر سر تک، تاکہ وہ ملغوب ہو آپ کے اس اللہ کے ذکر سے، کیونکہ اللہ آپ نفس کے مقابلے میں اللہ کو لے آئے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ کیفیت ہے۔ آپ نے اللہ کو اٹھایا اور درمیان تک لے کے آئے، اور پھر ہو کی ضرب آپ نے سر کو جھکا کے اس لطیفہ قلب کی اس پوائنٹ پر، جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ہو کی ضرب لگا دینی ہے۔ انگلی رکھنا لازمی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تھوڑا سا سر اٹھائیں گے ایسے، جس طریقے سے اب میری نا سانس کی آواز سے تھوڑا سا اس کو اپنی سانس کو ساتھ ملا کے اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور اس میں سانس بہت زیادہ، اب یہ تو آپ کی پریکٹس کے ساتھ بات ہے نا، میری پریکٹس ہے، میں اس چیز کو پرفارم کرتا رہتا ہوں، تو میری سانس کے معاملات اس طریقے سے، اگر آپ کی سانس کم بھی آ رہی ہے، آپ کو گلا خشک ہو رہا ہے، ناک خشک ہو رہا ہے، کم از کم اتنی آواز آئے کہ آپ خود اس سانس کو سن سکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہتری کے معاملات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا اس میں آپ نے، بس استقامت کے ساتھ۔ اور دوسرا جو معاملہ زیادہ پوچھا گیا کہ اگر آپ تھک جاتے ہیں، اب ذکر کرتے ہوئے، موسٹلی جن کی پریکٹس نہیں ہے تو وہ پہلی دفعہ تو 30 منٹ ان کے لیے ذکر کرنا پاسبلٹی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہی انسان کو وہ 30 منٹ کی سٹیج ملتی ہے۔ اگر آپ تھک جاتے ہیں نا، آپ ساتھ میں سٹاپ واچ لگا لیں، جب آپ تھک جاتے ہیں جس مقام پہ، آپ اس مقام پہ اس ذکر کو وہاں پہ تھوڑا دیر روک دیں، ادھر سٹاپ واچ بھی روک دیں، اور آنکھیں بند کر کے اپنے اس مقام قلب کے جس کے اوپر آپ ذکر کر رہے ہیں نا، سانس روک کے اس میں فیل کریں کہ اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اور آپ کو ایک سرور و کیفیت مل رہی ہے۔ اب اس کو نا امیجینیشن میں آپ نے لانا شروع کر دینا ہے، وہ کچھ دیر، جتنی دیر کے لیے آپ آرام کریں، تو وہ بھی ایک طرح کا ذکر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ 30 منٹس کو استقامت کے ساتھ ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ ابھی ایک دو کوشچنس تھے کہ کیا ہم 10 منٹ کر کے ہر نماز کے بعد، نہیں، ہم نے یہ پریکٹس کم از کم 30 منٹ ایک سنگل نشست میں پورا کرنا ہے، اور وہی اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ، کیونکہ ابھی ہمارے انیشیل سٹیج چل رہی ہے، تو انیشیل سٹیج میں ہم اس کو جتنا زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے، جتنی زیادہ ہماری بہتر اس کے اوپر ضربیں لگیں گی، تو اتنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ کو بے شک کوئی کیفیت نصیب ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، کوئی ایسا معاملہ، اللہ کا نام کسی صورت وہ ضائع نہیں جا رہا۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی کیفیت نصیب نہیں ہوئی، کوئی ایسا معاملہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو یہ سب کچھ نصیب ہوگا۔ یہ استقامت کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ 7 دن اب کریں گے نا، 7 دن کے بعد آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ میجر چینج نظر آئے گا۔ جو صاحب نسبت لوگ ہیں، جن کی اپنے شیخ کے ساتھ معاملات ہیں، جو صاحب اجازت ہیں، جن کے ایسے معاملات، ان کو لازماً یہ لگے گا کہ انشاءاللہ دوسروں کو بھی لگے گا، دوسروں کو بھی، ان میں بھی پازیٹیو، لیکن جو صاحب نسبت ہیں، جن کی نسبت ہے۔ اور اب میں آپ کو نا اس میں جو یہ تو ہمارا ہو گیا ذکر اللہ کے معاملات کو تھوڑا میں نے آپ کو مزید ایکسپلین کر دیا ہے، جو بھی اگر کوئی بات اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یاد آ گئی تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دوں گا۔ اچھا ہاں، ایک اور چیز یاد آ گئی، چلیں شکر ہے، اس میں یہ چیز جان لیں کہ یہ سارا ذکر جو ہے وہ سارا ذکر روح پہ ہے، کوئی کسی طرح کی اس میں آپ کی جو ظاہراً باڈی ہے اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ یہ نفس کا بہت بڑا حجاب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ یہ ذکر اللہ کی پریکٹس روح کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور یہ واقعی یہ وہ اصل ذکر ہے نا، یہ اس میں اللہ ذات کا اصل ذکر ہے جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے، تو فوراً سے نا آپ کا نفس کیا کرتا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، نفس آپ کی باڈی میں، آپ کی ناف سے لے کر آپ کے فور ہیڈ تک، اور اس کے تمام پورا اس نے جال پھیلایا، اس کی ساری یہ آپ کی باڈی کے اندر وہ ہلچل پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا، کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے جو قلب کے ساتھ کے معاملات ہیں، یہاں پہ کوئی کچھ ہل رہا ہے، یا آپ کی باڈی میں کچھ تھر تھراہٹ ہو رہی ہے، ہاتھوں میں کچھ ایسے معاملات نہیں، آپ نے ان چیزوں پہ اگر کوئی ایسی زیادہ وہ چیز آپ کو فیل ہونے لگ جائے، آپ ذکر کو روک دیں۔ یہ ہمارا کوئی ایسا، یہ اس میں وجد کودنا شودنا، یہ کوئی ایسے معاملات والا ذکر نہیں ہے، یہ فقط روح کا ذکر۔ آپ کو نا یہ چیز روح کے اندر آپ کو سرایت کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے، آپ کی روح بیدار ہونی چاہیے، روح کے اندر کے معاملات ہیں، یہ کسی صورت آپ کے
ظاہری جسم کے معاملات نہیں ہیں۔ آپ کو نا ایک وقت آئے گا کہ آپ کی روح میں، آپ کی روح کے کیونکہ روح آپ کے انگ انگ میں ہے، آپ کے ہاتھوں کے اندر آپ کو ذکر دوڑتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے بازوؤں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے، انگ انگ، ایک ایک بال میں آپ کو لوں لوں دے وچ ذکر الادا دم دم پیا سڑی ہوئے ہو، کہ یہ جو ہے نا آپ کو پھر ایک کیفیت آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو نا یہ سارے کا سارا ذکر آپ کی اس میں دیکھیں نا، یہ بزرگوں نے بھی یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں، جیسے سلطان رافی، اے تن رب سچے دا حجرا، یہ جو آپ کا تن ہے یہی رب سچے کا حجرا ہے، اس کے اندر وہ مقام ہے جہاں اللہ رہتا ہے۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، یہ وہی ہم آپ کو کرا رہے ہیں، آپ کو کہ آپ کو ہم اپنے آپ کے اندر اتروا رہے ہیں۔ وچ پا فقیرہ جھاتی ہو نہ کر منت خواش خزردی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو، کہ نا آپ کو کسی خواش خضر علیہ السلام کے پاس اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کامل مکمل شیخ جو ہے اگر وہ آپ کو یہ چیزیں سمجھا دیتا ہے تو وہی آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کو آپ کے اندر کے موجود جو آپ کے اندر کا خزانہ ہے وہ آپ کو دلا دیتا ہے۔ نہ کر منت خواش خزردی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو، کہ تیرے اندر ایک بہت بڑی حیات ہے۔ شوق دا دیوا بال ہنیرے تانجو ملی یار کھڑاتی ہو، تم اپنے اندر نا شوق پیدا کرو، اپنے اندر کے اندر ایک شوق کے معاملات پیدا کرو کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم اس چیز کی طلب کرو، تانجو ملی یار کھڑاتی ہو۔ تو یہ ہم نے نا اسی چیز کے اوپر ہم نے معاملہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے نا ان معاملات کو صحیح طریقے سے طے کریں، ان معاملات کو اصل کی طرف لے کے جائیں۔